بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ویڈیو میں نورانی قاعدہ سبق نمبر 1 مفردات یعنی الگ الگ حروف، یہ آپ حضرات کو تفصیل سے سمجھا دیا گیا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اب ہمارے لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ ان مفردات میں سے کون سے حروف ایسے ہیں جن کو صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان کی ادائیگی میں کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ تقریباً ایسے ٹوٹل 12 حروف ہیں۔ آئیے ہم ان کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، جن میں سے نمبر 1 پر ہے ثا۔ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ ثا یہ زبان کی نوک کو اوپر کے 2 سامنے والے بڑے دانتوں کے کناروں پر لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ ثا۔ سا اس طرح سختی کے ساتھ آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ سین کی آواز ہوتی ہے۔ نمبر 2 حا۔ یہ حلق کے بالکل بیچ سے ادا ہوتا ہے۔ حا اس طرح۔ ہا ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ الگ حرف ہے، اور حا بڑے والی یہ الگ حرف ہے۔ نمبر 3 خا۔ یہ بھی حلق سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن حلق کے اس حصے سے جو ہماری زبان کی جڑ سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ خا بالکل اس طرح۔ کھا اگر ایسی آواز آ رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ عربی زبان میں کھا یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اس لیے احتیاط سے پڑھیں۔ خا خ خی خو۔ نمبر 4 ذال۔ یہ بھی نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ ذال۔ یہاں بھی زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے 2 بڑے دانتوں کے کناروں پر ہی لگانا ہے۔ ذال ذ ذی ذو یہ صحیح ادائیگی ہے۔ زال ز زی زو ایسے سختی کے ساتھ بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ سختی زا کی آواز میں ہوتی ہے، زال کی آواز میں نہیں۔ زال اور زا دونوں الگ الگ حرف ہیں۔ نمبر 5 شین۔ اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کو بیچ میں سے اوپر کے تالو میں لگانا ہوتا ہے، تب یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ شین ش شی شو۔ بعض لوگ سین اور شین دونوں کو سین پڑھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں الگ الگ حرف ہیں، اس لیے پڑھتے ہوئے احتیاط کریں، سین کو سین ہی پڑھیں اور شین کو شین۔ نمبر 6 صاد۔ یہاں اس بات کو سمجھیں کہ سین اور صاد یہ دونوں حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی آواز میں بہت فرق ہے۔ سین کی آواز باریک ہوتی ہے، سین س سی سو، اور صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے، صاد ص سی سو۔ ہماری آواز ایسے ہی موٹی آنی چاہیے۔ اگر ہم باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو لفظ بدل جائے گا، اس لیے خوب احتیاط سے موٹا کر کے پڑھیں۔ صاد ص سی سو۔ نمبر 7 ضاد۔ زبان کی جو کروٹ ہے، یعنی دائیں اور بائیں جانب والا حصہ، اس کو کروٹ کہتے ہیں۔ تو زبان کی کروٹ کسی ایک طرف سے، یعنی دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے اوپر کی داڑھوں سے ملتی ہے، تب جا کر یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ ضاد ض ضی ضو۔ بار بار جب ہم اس کی مشق کریں گے تو آسانی سے یہ لفظ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 8 طا۔ زبان کی نوک اوپر کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ میں لگا کر آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ لفظ آسانی سے ادا ہو جائے گا۔
تو تو تی تو تا باریک آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، یہ الگ لفظ ہے۔ الگ لفظ کی آواز، تا کی آواز باریک ہوتی ہے اور تو اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، تو تا کو پڑھنے کے لیے ہمیں آواز کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ نمبر 9 و، پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ سا، زال، و یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے 2 بڑے دانتوں کے کنارے سے، اور تینوں الفاظ کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، سا، زال، و۔ لیکن و کی آواز نرمی کے ساتھ ساتھ موٹی بھی ہوتی ہے، و، وی، و۔ نمبر 10 عین، یہ بھی حلق کے بیچ سے ہی ادا ہوتا ہے، عین جیسے ہا، اس کو پڑھتے وقت آواز اسی طرح آنی چاہیے، عین، ع، عی، عو۔ حمزہ کی آواز ا، ای، او بالکل نہ آئے ورنہ لفظ بدل جائے گا۔ حمزہ الگ لفظ ہے اور عین الگ لفظ ہے، اس لیے دونوں کی ادائیگی بھی الگ الگ ہونی چاہیے۔ نمبر 11 غین، خا اور غین یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے ہماری آواز بالکل اسی طرح آنی چاہیے، غین، غ، غی، غو۔ یہاں گین، گ، گی، گو اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ گین یا گ عربی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ نمبر 12 قاف، زبان کی جڑ کے قریب اوپر کے تالو میں گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جس کو کوا کہتے ہیں۔ جب زبان کی جڑ اس کوے کے حلق کی جانب والے تالو سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، ق، قی، قو۔ بس یہی وہ 12 حروف ہیں، سا، ح، خ، ذال، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین اور قاف، جن کی تفصیل آپ کو سمجھا دی گئی ہے۔ ویڈیو کو بار بار سن کر جب ان کی مشق کریں گے تو بہت جلد ان کی ادائیگی درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔